وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ ہر چال چلتے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے الگ الگ طرح کے پروپیگنڈا کرتے، کبھی عجیب معجزے طلب کرتے تو کبھی بے سر پیر کے اعتراضات کرتے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ جب حلال حرام کلیئر ہے تو مردہ کیوں حرام ہے؟ یعنی مردہ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مارا تو وہ کیوں حرام ہے، جو جس کو ہم ذبح کریں تو وہ کیوں حلال ہے؟ تو اب یہاں پر آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا، پس کھاؤ اس میں سے جو ذکر اسم اللہ، ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا نام۔ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ مردار بھی کھا سکتے ہیں، وائے اونلی ذبیحہ تو نہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے صرف وہ تم کھاؤ۔ اس کے علاوہ پہ کچھ چوپائے جو ہے ان لوگوں نے حرام کر لی جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لیے تھے۔ تو جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ تم کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ، اگر ہو تم اس کی آیات پر مؤمنین، ایمان لانے والے۔ وما لکم اللہ تاکلوا، اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم کھاتے، مما ذکر اسمہ، اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ ہی اللہ کا، علیہ اس پر، وقت فصل، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کیا، لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر۔ یعنی پہلے ہم جیسے دیکھے تھے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس میں ہم کلیئرلی دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کیا کیا حرام کیے ہیں۔ تو جب کلیئرلی بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا تمہارے لیے حرام ہے تو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا وہ تم کھاؤ، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جو تم مجبور کیے گئے اس کی طرف۔ یعنی اگر تم کو مجبوری ہو، جیسے کوئی فورسفلی کھلا دے، یا بھوکے ہو، یا پھر انویلیبلٹی اتنی ہے کہ سروائیول کے لیے تمہیں کھانا پڑے، شوق کے لیے نہیں، تو پھر حرام یا پھر خنزیر کا گوشت وغیرہ جو بھی حرام چیز ہے وہ پھر کھائی جا سکتی ہے، اونلی ٹو سروائیو۔ یہ ہم پہلے بھی لے چکے تھے، سروائیول کے لیے جو ہے کب کھانا ہے، کن حالات میں جائز ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے۔ یعنی حرام حلال کے معاملے میں اکثر لوگ تم کو کیا کرتے ہیں؟ بغیر علم کے بھٹکاتے ہیں، اور وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی مرضی کے اوپر چلاتے ہیں، کیونکہ وہ دین میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے لیکن عقل کی پیروی کرتے ہیں، وہی الہی کی پیروی نہیں کرتے لیکن اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ حرام اور حلال کے معاملے میں بغیر علم کے ڈکلیئر کرنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی مشرکین جو ہے کیا کرتے؟ اپنے آپ کے اوپر چوپائے کچھ حرام کر لیتے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا پھر مسلمان بھی جو ہے نا، کچھ ایک گروپ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں فلاں مت کھاؤ، وہ حلال نہیں ہے، اپنے آپ کے اوپر سختیاں کر لیتے ہیں، جو حلال ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا پھر کچھ ایسے گروپس ہیں جو ہے حرام کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بسم اللہ کہہ کر کھا لو، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہم کو حرام اور حلال کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ obligatory ہے، تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم پتہ کریں جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہم کو قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا۔ تو پھر ان ربک هو اعلم بالمعتدین،
لیکن بے شک رب تمہارا وہ زیادہ جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہے، یعنی جو ایکسٹریمسٹ ہے ان کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کون دین پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کون عقل کی پیروی کرتا ہے وہ بھی جانتے ہیں، کون شریعت کی پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہرہ ظاہری یعنی اعلانیہ بنا کسی کے ڈر کے جو انسان کرتا ہے اسمی گناہوں میں سے۔ اب یہاں پہ اسم کا مطلب اللہ کے حق میں کمی کرنا، وہ گناہ جس میں اللہ کے حق میں کمی کی جاتی ہے، تو یہاں پر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہو تم وہ بھی چھوڑ دو، وہ باطنہ اور اس کے چھپے ہوئوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کنٹینٹ کے اعتبار سے اگر ہم پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو مشرکین مکہ جو ظاہری اور باطنی طور سے لوگوں کو دین کے خلاف بھٹکاتے اس کی طرف اشارہ ہے، ادروائز بھی ظاہری گناہ انہیں جیسے شرک ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، حجاب نہیں کرنا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھنا ہے، لڑائی جھگڑے کرنا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ اور باطنی یا پھر چھپے ہوئے گناہ کیا ہے؟ زنا ہے، چالیں ہیں، پلاٹنگ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، جلن ہے، بدگمانی ہے، ریاکاری ہے۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ جو ہے پیچھے چوری چھپے گناہ ہو رہے ہیں، یہ ساری چیز گناہوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے چھوڑ دو۔ اور گناہ کیسے ہم سمجھے کہ گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو نہ چاہے کہ اس کی اطلاع کسی کو ہو تو وہ گناہ ہے۔ ویسے تو آل ٹائپس کے لیے ان جنرل جو ہے کہا گیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن خاص طور سے کیونکہ یہاں پر لوگوں کو دین کے خلاف بھٹکانا وہ آتا ہے، اور کھانے پینے میں حلال اور حرام اور جانوروں کے حرام اور حلال کی بات ہے وہ بھی جو ہے انکلوڈڈ ہے، کیونکہ مشرکین کے حرکت جو ہے کچھ کھلم کھلا تھے، کچھ جو ہے پیچھے پروپیگنڈا کرتے تھے، پلاٹنگ وغیرہ کرتے تھے، تو ہر ٹائپ کے جو ہے گناہوں کو یہاں پہ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان الذین یکسبون بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں الاثم گناہ سیجزون ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے بما کانوا یقترفون ساتھ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب قیامت کے دن وہ جو گناہ کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ پائیں گے۔ ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام، یعنی جو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک وہ البتہ گناہ ہے، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو حرام ہے، جیسے شرک کی جگہوں پر ہو یا پھر کسی بزرگ کے نام پہ، فرشتے کے نام پہ، اہل قبور کے نام پہ، یعنی قبروں کے اوپر جو ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی بھول چوک سے نام لینا بھول جائے، جان بوجھ کے نہیں ہو تو پھر حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کئی آیتوں سے کہ جو غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، لیکن جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس میں بھول جائے، یعنی انٹینشن اللہ کا نام لینے کی تھی لیکن ذبح کرتے وقت اگر کوئی بھول جائے تو وہ حلال ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگ ہمارے پاس گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، وہ نئے نئے اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم خود بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ تو یہاں پر جو ہے اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا، ایز لانگ ایز کہ اللہ کا نام لینا وہ بھول گئے تو پھر جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو اسی میں بھی جو ہے جو مشین سے کٹی ہوئی میٹ یا چکن ہوتی ہے، ایز لانگ ایز دا بلڈ فلوز آؤٹ اینڈ دا پروسیس یا پروسیجر واز ذبح کرنے والا اینڈ دا ون ہو سوئچ آن دا مشین از اے مسلم اینڈ ہز انٹینشن از ٹو ذبح اونلی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہر ایک چکن یا ہر ایک اس کے اوپر جو ہے بسم اللہ کا کہنا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ بھول بھی جائے تو اٹس اوکے بیکاز دیٹ دا پروسیجر از اکارڈنگ ٹو اسلامک سلاٹرنگ اینڈ دیٹ پرسن از اے مسلم۔ یہاں پر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا سے مراد جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا، علیہ اس پر وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک البتہ وہ گناہ ہے، وَإِنَّ اور بے شک الشَّيَاطِينَ شیطان یعنی سرکش جن اور انس لَيُوحُونَ البتہ وہی کرتے ہیں، یعنی دل میں بات ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ طرف اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، یعنی جب وہ باتیں کرتے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، ایکچولی وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر اطاعت کرو گے تم ان کی إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بے شک تم البتہ مشرک ہوگے، کیونکہ یہ لوگ عقل کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو شریک ٹھہراتے ہیں، بیکاز جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مقام دینا ہے وہ اپنے عقل کو مقام دیتے ہیں۔
یا اپنی خواہش کو مقام دیتے ہیں، تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر تم بھی جو ہے کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس میں سے جو ہے یہ بھی ہے کہ انسانوں کی بات، انسانوں کی بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات، انسان جو اپنے عقل سے بات کرتا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ عدی بن حاتم جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قرآن نے ہمارے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں قرار دیتے؟ یعنی اللہ کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہیں، بلکہ تمہارے علماء جو ڈکلیئر کرتے ہیں اس کو حلال اور حرام مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی رب بنانا ہے، یعنی کسی کے بھی حکم کو وہ مقام دینا جو اللہ کے حکم کا ہے، وہ اس کو رب بنانا ہے، اور یہ شرک ہے۔ یعنی فلاں امام، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ فار ایگزامپل شراب حرام ہے، اگر کوئی اسکالر، کوئی امام یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی آپ کو آ کے یہ کہے کہ نہیں شراب حلال ہے یا شراب جو ہے ان سرکمسٹینسز میں حلال ہے، تو پھر یہ اس کو رب بنا لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کلیئر ہے۔ او من کان میتا، کیا بھلا وہ تھا مردہ۔ یہاں پہ مردہ سے مراد جو مردہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ ہوتا ہے، جو سنتا نہیں ہے، سینس نہیں کرتا، بے شعور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مردہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت میں ہوتا ہے۔ تو کافر، جاہل، جس کی عقل ماری گئی، ایسے شیطانوں کو مردہ کہا جا رہا ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے زندہ کیا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو راستہ دکھایا، ایمان سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، لہو اس کے لیے، نوراً ایک نور، یعنی ایمان نور ہے، قرآن نور ہے، یمشی وہ چلتا ہے، بھی ساتھ اس کے، فی الناس لوگوں میں، کس سے؟ ایمان اور علم کے ساتھ۔ کمم مثلہ، مانند اس کے ہو سکتا ہے، فی الظلماتی اندھیروں میں، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک مردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، یعنی کوئی ایک جو ہے بالکل مردہ تھا، ڈیڈ تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، منافقت میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ علم کا نور دیا، ایمان کا نور دیا، قرآن کا نور دیا، پھر وہ نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا اس کا کوئی کمپیرزن ہے اس انسان سے؟ پھر ظلماتی اندھیروں میں ہے، یعنی کفر کے اندھیروں میں، لا علمی کے اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا اس میں سے، یعنی اندھیروں میں سے نکلنے والا نہیں۔ یہاں پہ دو لوگوں کا اگزامپل دیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے، ایک بالکل نور کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اٹ از سم تھنگ لائک لائٹ، قرآن کی روشنی میں ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس راستے پہ ہم کو چلنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب ہم کو کلیئرلی نظر آتا ہے۔ لیکن جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے ہدایت نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چلنے والا انسان ہے۔ اندھیرے میں چلنے والا انسان کیا ہے؟ کبھی یہاں ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی وہاں ٹکرا جاتا ہے، کبھی وہاں لڑک جاتا ہے، کبھی پیر میں یہ آ جاتا ہے۔ تو جو کفر میں ہوتا ہے، کبھی یہ بت کے پاس چلے جاتا ہے، کبھی وہ شریک کے پاس چلے جاتا ہے، کبھی وہاں متھا ٹیک لیتا ہے، تو اس طرح جو ہے کافر ہوتا ہے۔ تو دونوں کا کمپیرزن نہیں ہے، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا اندھیرے سے نہیں، کفر سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک یزین للکافرین، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ ہر کافر کو اپنا عمل خوبصورت لگتا ہے، صحیح لگتا ہے، ہر کافر یہی کہتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، سب یہ کہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ پرفیکٹ ہے۔ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ میری بت پرستی صحیح ہے۔ ایون جو ہے گمراہ فرقے جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میرا مذہب صحیح ہے، میری بدعت صحیح ہے، میرا شرک صحیح ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے جیسے ایک دفعہ جو ہے جنگ احد میں ابو سفیان نے کہا کہ آج ہمارا معاملہ برابر ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے جو مرنے والے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے اور ہمارے جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، حالانکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، بٹ اونلی جس کے ہاتھ میں قرآن کا علم ہے، ہدایت کا نور ہے، وہی جو ہے رائٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنا دیا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑے بڑے، یعنی وی آئی پیز جو لوگ ہوتے ہیں، مجرمیہا، اس کے مجرموں کو، یعنی وی آئی پیز میں سے جو مجرم ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، کیونکہ عام لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں چھوٹی موٹی لڑائی لیکن بھول جاتے ہیں، لیکن انفلوئنشل لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے وی آئی پیز جو ہوتے ہیں، ان کے پلانز، ان کے یہ ساری چیزیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیم کرو فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کرے اس میں، یعنی تاکہ وہ اپنے اس میں جو ہے اپنے چالوں میں مکر و فریب کرے۔ وما یمکرون، اور نہیں وہ چالے چلتے، یعنی وہ خفیہ تدبیریں جو چلتے ہیں، چالے جو چلتے ہیں، الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے ساتھ ہے۔ وما یشعرون،
اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی ان کی ایول پلاننگ کی وجہ سے وہ جہنم میں لینڈ کریں گے، اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ دوسروں کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں لیکن خود اس میں گرنے والے ہیں، اس کا جو ہے ان کو شعور نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نبی آئے یا رسول آئے یا پھر ایون آج اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہی ہوتی ہے، اسپیشلی جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، جو انفلوئنس لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایلائٹ جو طبقہ ہے، وی آئی پیز ہے، وہ کیا کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور نہ کہ صرف نہیں مانتے لیکن چالیں چلتے ہیں اور جو حق پر لوگ ہیں ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر ٹائم ایسے ہی ہوا ہے، ہر نبی کے ساتھ، ان کی امتوں کے ساتھ ویسے ہی ہوا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے کیئرفل رہو، ان کی اتباع اور پیروی مت کرو، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے اگینسٹ پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا انجام آخرت کے اعتبار سے خراب کر رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب جاءتہم آئی ہے ان کے پاس، یعنی اہل مکہ کے پاس آئی، کیونکہ یہ سورۃ الانعام مکی سورت ہے تو اس لیے اہل مکہ کے پاس آئی آیتن، کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتا، ہم دیے جائیں، مثلا، مانند، ما اوتی رسول اللہ، دیے گئے اللہ کے رسول، یعنی ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے قرآن کو، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے پاس بھی وہی آئے، ہم کو بھی رسول بنایا جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام نہیں بھیجتے تھے، تو اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم انفلوئنشل لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں نبوت کے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جانتا ہے، حیث، جہاں، یجعل رسالتہ، وہ ڈالے اپنی رسالت کو، یعنی اللہ کو پتا ہے کس کو نبوت دینا ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ نبیوں کا سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ زیادہ جانے، اعلم، یہ بھی جو ہے سپرلیٹو ڈگری پہ ہے کہ اللہ زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ کون رسول بننے کے حقدار ہے۔ سیصیب، ان قریب پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے یہاں۔ جو بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں یا وی آئی پیز ہوتے ہیں یا سردار ہوتے ہیں یا جو اپنے آپ کو بڑے مانتے ہیں، ان کو جو ہے کیا چیز اللہ کی پیروی کرنے سے روکتی ہے کہ وائی شوڈ وی، ہم تو اتنے بڑے ہیں، رچ ہے، انفلوئنشل ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم کیوں مانے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کو کیا دے رہے، ذلت کا عذاب، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہو جائیں گے، دنیا میں بڑے بنتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے کرنے کا، ذلیل کرنے کا عذاب دے رہے ہیں اللہ کے پاس۔ وعذاب، اور عذاب، شدید، شدید، بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے جو تھے وہ مکر و فریب کرتے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔